معزز سامعین حضرات، آج دیکھنے کو آتی ہے یہ بات سامنے آتی ہے کہ طرح طرح کی بیماریوں کے بہانے بنا کے روزے چھوڑتے ہیں۔ چھوٹی موٹی بیماری بھی ہو تو اس کو بری بنا کے پیش کر دیتے ہیں اور روزہ چھوڑ دیتے ہیں۔ عجیب بات ہے، کہاں تک حکم ہے بیماری میں روزہ چھوڑنے کا، کہاں تک چھوڑ سکتے ہیں؟ میں آج آپ کو بتاؤں گا کہ کس حد تک بیماری میں روزہ چھوڑ سکتے ہیں، کس کس بیماری میں روزہ چھوڑ سکتے ہیں، اور پھر وہ روزہ جو چھوڑ دیا پھر اب کیا کریں گے ہم، اس کا بعد میں وہ روزہ رکھا جائے گا کہ نہیں رکھا جائے گا، اور رکھا جائے گا تو کتنے روزے رکھے جائیں گے۔ چونکہ لوگ یہاں بھی کنفیوژن میں رہتے ہیں کہ بھئی 60 روزے رکھنا ہے کہ ایک ہی روزہ رکھنا، کب 60 رکھنا ہے، روزہ چھوڑ دیا تو یا توڑ دیا، یا کب ایک رکھنا ہے۔ یہ ساری باتوں سے میں گوش گزار کروں گا۔ دیکھیے معزز سامعین، سب سے پہلی بات تو یہ ہے، اللہ کے لیے ہے روزہ۔ اللہ فرماتا ہے الصوم لی، روزہ میرے لیے۔ اللہ دلوں کے حال کو جانتا ہے، ہماری بیماری کتنی بڑی ہے، کیسی بیماری ہے، کس حد تک ہے، کس کنڈیشن میں ہے، یہ اللہ جانتا ہے۔ ہم اس کو بڑا کر کے بیان کریں یا چھوٹا کر کے بیان کریں، یا لوگوں سے زیادہ بیان کریں کہ میں تو بہت بیمار ہوں، روزہ نہیں رکھ سکتا، تو لوگ تو مان جائیں گے، لیکن اللہ کو تو پتہ ہے نا اس کی کنڈیشن کیا ہے، یہ روزہ رکھ سکتا تھا یا نہیں رکھ سکتا تھا، اللہ جانتا ہے۔ تو پھر لوگوں کو تو تم نے مطمئن کر دیا، مگر لوگوں کے مطمئن کرنے سے کام نہیں چلے گا نا۔ روزہ لوگوں کے لیے نہیں ہے نا، روزہ تو اللہ کے لیے ہے، تو پھر اللہ کو کیسے مطمئن کرو گی؟ مطمئن اللہ کو کرنا ہے، مطمئن لوگوں کو نہیں کرنا ہے۔ اور اگر لوگوں کو مطمئن کرنے کے لیے روزہ رکھا تھا تو پھر روزے کا اجر تجھے نہیں ملے گا۔ رب میدان محشر میں فرما دے گا، میرے بندے تو نے روزہ اس لیے رکھا تھا کہ تجھ سے لوگ مطمئن ہو جائیں، تجھے روزہ دار کہنے لگے، وہ کہہ دیا، لوگ مطمئن ہو گئے تجھ سے، اب میرے ہاں تیرا کوئی اجر نہیں ہے۔ تو مطمئن ہمیں لوگوں کو نہیں کرنا، کوئی بھی عبادت کریں خدا را یہ گانٹھ باندھ لیں، کوئی بھی کار خیر کریں، کوئی بھی نیک کام کریں، وہ کام لوگوں کو مطمئن کرنے کے لیے نہ ہو، وہ کار خیر اللہ کی رضا کے لیے ہو، صرف اور صرف اللہ کی رضا کے لیے ہو۔ آدمی وہ اچھا ہے جسے لوگ برا سمجھتے رہیں اور اللہ کی نظر میں اچھا ہو، وہ اچھا ہے۔ جسے لوگ گناہگار سمجھتے رہے لیکن رب کی نظر میں وہ گناہگار نہیں، وہ نیک تھا۔ اور وہ کب ہوگا؟ وہ جب ہوگا کہ جب دکھا کے نہ کرتے ہوں عمل، چھپا کے کرتے ہوں عمل، وہ تب ہوگا۔ آج ہمارے اندر دکھاوے بہت ہیں نا، دکھاوے بہت زیادہ آ گئے، تو دکھا کے نہ کریں، چھپا کے کریں، لوگوں کو مطمئن کرنے کے لیے نہ کریں، اللہ کی رضا کے لیے کریں۔ یہ چیز جب پیدا ہوگی نا تب پھر اس کا اجر ملے گا، وہ ضائع نہیں ہوگا۔ ان اللہ لا یضیع اجر المحسنین، اللہ اجر ضائع نہیں کرتا ہے احسان کرنے والوں کا۔ بھلائی کرو کسی کے ساتھ، کسی کی مدد کرو چھپا کر، دکھا کے نہیں، اللہ تیرا اجر ضائع نہیں کرے گا۔ اب بیماری چھوٹی ہے، آپ نے بڑی بیان کر دی، بیماری آپ کی اس قابل نہیں ہے کہ آپ روزہ چھوڑ دو، لیکن آپ نے چھوڑ دیا، تو اب اللہ کو کیسے مطمئن کرو گے؟ تو معزز سامعین، اگر بیماری چھوٹی ہے اور آپ روزہ رکھ سکتے ہیں تو پھر بہانہ نہ بنائیے، پھر روزہ رکھیے۔ اور اگر آپ اس چھوٹی بیماری میں روزہ رکھیں گے تو پھر اس کا اجر آپ کو زیادہ ملے گا، اس لیے کہ بیمار ہونے کے باوجود بھی آپ نے روزہ رکھا۔ اگر آپ سفر میں ہیں یا زیادہ بیمار ہیں تو روزے کی چھوٹ ہے، قرآن میں ہے نا کہ اگر آپ سفر میں ہوں تو آپ رخصت ہے۔ اگر ایسی بیماری ہو کہ روزہ رکھ نہیں سکتے، بھئی روزہ رکھو گے
تو بیماری بہت زیادہ بڑھ جائے گی، یا روزہ رکھو گے تو مر جاؤ گے، تو اس وقت رخصت ہے کہ آپ روزہ نہ رکھیں۔ لیکن پھر بھی قرآن میں کیا ہے؟ فَمَن تَطَوَّعَ خَيْرًا فَهُوَ خَيْرٌ لَهُ وَأَن تَصُومُوا خَيْرٌ لَكُمْ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ۔ قرآن میں ہے کہ رخصت تو ہے، یعنی بیماری میں اور سفر میں رخصت تو ہے روزہ چھوڑنے کی، لیکن اگر رکھو تو بہتر ہے، بھلائی ہے تمہارے لیے۔ تو پھر ہم چھوٹی چھوٹی بیماری کا اگر بہانہ بنا دیں اور بہانہ بنا کے روزہ نہ رکھیں تو پھر ہمارے لیے تو ہلاکت ہے، پھر ہمارے لیے تو پریشانی ہی پریشانی ہے۔ اور پھر جو بیماری میں چھوڑ دیا ہم نے روزہ، اور جو سفر میں چھوڑ دیا، تو جتنے روزے ہم نے چھوڑے ہیں اتنے ہی روزوں کی ہمیں قضا کرنا پڑے گی۔ اگر ہم نے 5 روزے چھوڑے تو 5 روزے بعد میں رکھنا ہمیں ہوں گے، 10 چھوڑے تو ہمیں 10 رکھنا ہوں گے۔ اور ایک بیماری ایسی ہے کہ آدمی بہت بوڑھا ہو گیا، اب لگتا نہیں کہ یہ صحت یاب ہوگا، اب بہت کمزور ہو گیا، اور بیماری اس کی بہت زیادہ بڑھی ہوئی ہے، اور وہ اس کنڈیشن میں روزے نہ رمضان میں رکھ سکتا ہے اور نہ رمضان کے بعد رکھ سکتا ہے وہ روزے، تو وہ کیا کرے؟ بھئی رمضان کے روزے تو چھوٹ گئے، لیکن اس کی کنڈیشن یہ ہے کہ رمضان کے بعد بھی ایسی ہے کہ وہ نہیں رکھ سکتا، تو اب کیا کرے؟ تو پھر قرآن کی اس آیت پر عمل ہوگا، وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ طَعَامُ مِسْكِينٍ۔ حالانکہ اس کے حکم کو منسوخ کر دیا گیا، لیکن انہی کے لیے یہ حکم رہ گیا ہے کہ جو ایسے بیمار ہوں جو رمضان کے بعد بھی روزہ نہیں رکھ سکتے ہوں تو وہ 1 مسکین کو کھانا کھلائیں 1 روزے کے بدلے۔ 10 روزہ چھوڑا ہے تو 10 مسکین کا کھانا کھلائیں گے وہ۔ لیکن معزز سامعین، کہاں مسکین کا کھانا؟ آج تو بڑے بڑے نوجوانوں کو دیکھا جاتا ہے کہ وہ نہیں رکھتے، اللہ نے انہیں صحتوں سے نوازا ہے، اللہ نے انہیں جوانی سے نوازا، طاقت سے نوازا ہے، لیکن پھر بھی وہ روزہ نہیں رکھتے ہیں۔ ان کا کیا ہوگا؟ کچھ ہماری بہنیں ایسی ہیں کہ جو ان کے مخصوص ایام ہوتے ہیں، ان کا جو مخصوص ایک پیریڈ ہوتا ہے، تو اس میں تو روزہ نہیں رکھ سکتی وہ، اس وقت کی نمازیں بھی معاف ہوتی ہیں، لیکن روزہ اس وقت ان سے جو ہے نہیں رکھ سکتی، لیکن بعد میں اس کی قضا کرنا ہوتی ہے۔ نمازوں کی قضا نہیں ہے، مخصوص ایام میں ہماری بہنوں کو جتنے دن وہ مخصوص ایام رہتے ہیں اس میں نمازوں کی قضا نہیں ہے، جتنی نمازیں گئیں وہ گئیں معاف ہیں، لیکن روزہ جتنا گیا ان ایام میں بعد میں ان کی قضا ہے۔ لیکن دیکھنے میں یہ آیا ہے کہ کتنی ہماری بہنیں ایسی ہیں کہ اس کی قضا بھی نہیں کرتی، ہر مہینے میں سب کے روزے چھوٹتے ہوں گے، لیکن پھر ان کی بعد میں قضا الا ماشاء اللہ بہت کم ایسی ہیں جو کرتی ہیں، لیکن اکثر طبقہ یہ دیکھا گیا ہے کہ اس کی قضا نہیں کرتی، اس کی قضا کرنا ہے، لازمی طور پر کرنا ہے قضا۔ آپ نفلی روزہ چاہے نہ رکھیں، لیکن ان روزوں کی قضا ضرور کریں جو روزے آپ کے چھوٹ گئے ہیں۔ اور پھر بہت سی بہنیں ایسا کرتی ہیں، سننے میں آیا ہے کہ وہ جو مخصوص ایام شروع ہوتے ہیں اس پیریڈ کے شروع ہونے سے پہلے سے روزہ رکھنا چھوڑ دیتی ہیں، 2-4 روز پہلے سے وہ روزہ رکھنا چھوڑ دیتی ہیں، نہیں رکھتی ہیں۔ یہ تو بالکل غلط ہے، یہ تو سراسر اپنے اوپر ظلم کرنا ہے۔ یہ جو روزے انہوں نے چھوڑے ہیں یہ تو جان بوجھ کر انہوں نے چھوڑے ہیں، ان کا تو بہت سخت معاملہ ہوگا۔ تو معزز سامعین، رمضان شریف کا مہینہ یہ 1 سال میں 1 بار آ رہا ہے۔ صحابہ کرام تو اکثر روزہ رکھا کرتے تھے، کچھ تو اتنا روزہ رکھا کرتے تھے کہ میرے آقا نے کچھ کو تو منع کیا اتنا مت رکھا کر۔ ایک شخص کی بیوی نے میرے نبی کی بارگاہ میں شکایت کی، آقا میرا شوہر دن بھر جو ہے رات بھر عبادت کرتا ہے اور دن بھر روزہ رکھتا ہے۔ آقا نے منع کیا، کچھ تیری بیوی کا بھی حق ہے۔ تو ہم کیا رمضان کے روزے نہیں رکھ سکتے جو ہمارے پر فرض کیے گئے؟ وہ روزہ جو ہمارے اوپر فرض کیے گئے وہ روزہ ضرور رکھیں۔ اور
اگر کسی نے روزہ رکھ کے توڑ دیا ہے تو پھر وہ ایک روزہ رکھ کے اس کی قضا نہیں کر سکتا، جان بوجھ کے اگر اس نے توڑ دیا تو پھر وہ 60 روزے رکھے گا یا پھر 60 مسکینوں کو 2 وقت کا کھانا کھلائے گا۔